السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو احکم الحاکمین ہے، غفور الودود ہے، ذو العرش المجید ہے، فعال لما یرید ہے، ذرے ذرے کا دستگیر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ آج میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر آپ آغاز سے اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہی اختتام تک آپ کو مزہ آئے گا، نہیں تو وہ صرف آپ کے لیے ایک کہانی ہی ہوگی۔ یہ کہانی کسی اور کی نہیں ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم ذرا پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا اور اسلام کو دین منتخب کیا، اس وقت میں اسلام بہت کمزور دین تھا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک ایک گھر میں شاید ایک بھی بندہ مسلمان نہیں تھا۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ اسلام پہلے پہل بہت کمزور تھا کیونکہ صرف چند لوگ مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ جو مسلمان تھے ان میں بھی زیادہ تر غربا، فقراء، غلام، یہ لوگ تھے۔ چند لوگ جنہوں نے رحمت کائنات علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آغاز میں وہ چند ہی تھے، بس تھوڑے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتے گئے۔ لیکن وہ جو چند تھے ان میں طاقت، ایمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اکثریت کا، ایک بڑی اکثریت کا مقابلہ کیا، اور دین اسلام کی شمع کو روشن کرنے والے وہ چند لوگ ہی تھے۔ پھر دین اسلام کو محفوظ بھی ان چند لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک۔
ان کا جو مقابلہ تھا وہ اکثریت کے ساتھ تھا، اور وہ اکثریت کون سی تھی؟ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کفار تھے۔ اب دیکھیے، ہم نے تو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں نا کہ کفار کو جب دعوت دی جائے یا پھر کفار کے ممالک میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی یہ روشنی پھیلائی، یہ نور پھیلایا، تو دیکھیے اس وقت اکثریت کفار کی تھی۔ کفر کے مخالف جو بھی کھڑا ہوتا تھا، ایک لازمن بات یہ تھی کہ اس کو اب پتہ ہے کہ مجھ پر سختی ہوگی۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں 300 سے زائد بت تھے، ایسے ماحول کے اندر جہاں عورت، اس کی ویلیو تو یہ تھی اگر بیٹی پیدا ہو جائے یہاں تو زندہ دفن کر دیں گے، اگر بچ جائے تو وہ بھی ورثے کی طرح تقسیم ہوگی، کسی کی بیوی بھی اس کے مال کی طرح جاہلیت کے دور میں تقسیم ہوتی تھی۔ جیسے آج کسی کی وفات ہو جائے تو اس کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے، اس دور میں بیویاں بھی تقسیم ہوتی تھیں کہ اب یہ کون لے گا، اب چاہے تو اپنے پاس رکھے یا آگے کسی کو دے دے۔ اس دور کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا۔ یہ ایک مشکل کام تھا۔ درس دیا کہ کائنات کے جتنے باسی ہیں سب کے لیے کہ اگر میری دعوت پر لبیک کہو گے تو اللہ والے کہلاؤ گے، کہ تمہیں ایمان لانا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، بس مضبوطی سے اس کو تھام لو، مان لو، اپنے اعمال کو ڈھال لو۔ صرف کہہ دینا کافی نہیں تھا۔ اگر تم نے یہ 3 کام کر لیے، کہنے کے بعد مضبوطی سے تھاما اور اپنی زندگی کو ڈھال لیا، تو ساری دنیا کی مخالفتیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہ بات ہم نے تاریخ میں دیکھی۔ اصل عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں کے اندر پختہ کرنے کی کوشش کی، وہ کیا؟ کہ اگر کوئی حق کو مانتا ہے، ماننے کے بعد اس کو ڈٹ جانا چاہیے، بس ماننا کافی نہیں ہے۔ جب وہ استقامت اختیار کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی بغیر اللہ کے اذن کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ شرط ایک ہے، حق مانیے، اختیار کیجئے اور اس میں شک نہ کیجئے، پھر ڈٹ جائیے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اب اتنا تو ہم سب نے کہا ہے، جی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا ہم کلمہ، لیکن اگلا سٹیپ کیا ہے؟ ثم استقاموا، ڈٹ جائے، قائم ہو جائے، استقامت اختیار کرے۔ اگر یہ الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں تو پریشان مت ہوئیے، آگے چل کے میں اس کی تشریح کر دوں گی انشاءاللہ۔ مان لینا اور بات ہے، جان لینا اور بات ہے، جان کر مان کر اس پر ڈٹ جانا اور بات ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اظہار کرنا اور چیز ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، ظاہری بات ہے ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے یہ۔ اب ڈٹ جانا اس سے آگے کی بات ہوتی ہے۔ پہلا کام تھا اظہار کیا آپ نے، دوسرا کام ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم لو کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، جانو تو صحیح کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے لیبل بھی لگا لیا، اعلان بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیا، اب آگے آپ نے سٹیپ کیا اٹھانا ہے کہ اب آپ نے اس کو جاننا ہے۔ جاننے کے بعد جب جان لیا اب مان کر ڈٹ جانا ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ایک بات کو اپناتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ بعض دفعہ دین اسلام
کو ماننے والے دین کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کر ظاہر بھی کرتے ہیں, بعض صرف ظاہر ہی کرتے ہیں, ڈٹ نہیں جاتے. یہ تیسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے مانا, پھر اعلان کیا, ظاہر کیا, اس کے بعد آپ ڈٹ گئے, قائم ہو گئے. ایمان اسی کا نام ہے. آپ ایمان کی صفات پڑھتے ہوں گے, سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی صفات کا ذکر کیا ہے. ہر انسان پر یہ اللہ کا حق ہے کہ کم از کم وہ کلمے کو پڑھے, اختیار کرے, اعلان کرے اور ڈٹ جائے. بس یہ اس کا ایمان مکمل. مومن اسے کہتے ہیں. یہ چیزیں اب آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, ایمان مکمل نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ فائدہ اسی کا ایمان دیتا ہے جو اختیار کر لینے کے بعد استقامت رکھتا ہے. استقامت کیا ہے؟ قائم رہنا, ڈٹ جانا. ظاہر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں, لیکن عمل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. عمل بھی کرنا اور ہمیشہ کرنا, اس کو کہتے ہیں استقامت. یہ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. مثلا صرف رمضان میں نیکیاں کر لینا آسان کام ہے, مستقل نیکیاں کرنا ایک مشکل کام ہے. ایسے ہی ہے نا, رمضان میں ہر کوئی نماز بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن مستقل 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ مشکل لگتا ہے. رمضان میں لوگ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں, لیکن مستقل کرنا مشکل لگتا ہے. کبھی کوئی پریشانی آ جائے, مشکل آ جائے, اللہ کو ہم ڈٹ کے یاد کرتے ہیں, مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن خوشی آ گئی, پریشانی دور ہو گئی. مستقل ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا یہ مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے, تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو. زیادہ کر کے چھوڑ دو گے اس کا وہ فائدہ نہیں. دیکھیے نا, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے. اسلام ایک مذہب نہیں ہے, دین ہے. مذاہب کا فرق ہوتا ہے. مثلا ہندو ہیں, صبح پوجا کر لیتے ہیں, اس کے بعد سارا دن جو مرضی کریں, خاموشی اختیار کیجیے بھائی. عیسائی ہیں, آپ دیکھیے سال میں 1 دفعہ چرچ میں چلے جائیں, پھر جو مرضی کریں. لیکن ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ کریں, آپ مہینے میں 1 دفعہ کر لیں اللہ کو یاد. نہیں, ہمیں تو کیا حکم ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جہاں بھی ہو, کھڑے ہو, بیٹھے ہو, لیٹے ہو, اللہ کو یاد رکھو. یہ کام مشکل ہے, اس کو کہتے ہیں استقامت. اور جو استقامت اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی اچھا کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں خاتمہ بالایمان. اصل چیز یہ ہوتی ہے. اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی یہ سوچے کہ جو استقامت ہے اس قدر کمال عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ مجھے وصیت کیجئے کہ میں کیا عمل کروں. کہا بس آمنت باللہ ثم استقم, تو اللہ پر ایمان لا اور پھر اس پہ ڈٹ جا, بس یہ تیرا عمل ہے. ایک کام کر لے, اللہ پر ایمان لانے کے بعد تم نے ڈٹ جانا, بس یہ کام کرنا اور کچھ نہیں. اب کتنا چھوٹا سا کام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ استقامت میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم نیکیوں پر قائم نہیں رہ سکتے, مستقل نیکیاں نہیں کر سکتے, ہمیشہ کاربند نہیں رہتے. دیکھیے ہر بندے کو اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے نا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. بعض دفعہ بعض لوگ گنہگار ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کی ایسی توفیق دیتا ہے کہ آخری زندگی بہت اچھی گزار جاتے ہیں, خاتمہ اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ بعض لوگ پہلے نیکیاں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کرنی پڑی, چھوڑ دیتے ہیں, خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. لہٰذا اعمال کا دار و مدار جس طرح نیتوں پر ہے ویسے خاتمے پر بھی ہے. وہ خاتمہ کیسے ہوا تھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری زندگی نیکیاں کی جائیں تاکہ آخری وقت میں بھی ہماری زبان سے بھی ذکر ہو, ہمارے عمل سے بھی شکر ہو, اور ہماری عبادات بھی مکمل ہو.
اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن بہت مشکل لگتا ہے نا، ہمیشہ نیکی کرنا، بار بار کرنا، روزانہ کرنا، کرتے رہنا۔ اس میں رکاوٹیں دو ہی ہوتی ہیں۔ ایک، انسان ہمیشہ نیکی پر قائم کیوں نہیں رہتا؟ بعض فائدے اس کو ایسے نظر آتے ہیں، جیسے کہہ لیں مفاد کا حصول ہے، کہ وہ کہتا ہے چلو یہ فائدہ مل جائے بعد میں کر لوں گا۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے، ہم جو نیکیاں چھوڑتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی حقیر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا کا، ہم کہتے ہیں چلو یہ کر لیتے ہیں پہلے۔ آہستہ آہستہ لیٹ کرتے ہوئے، تاخیر کرتے ہوئے وہ نیکی ختم ہی ہو جاتی ہے زندگی سے، لیکن کبھی نگاہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا، فائدے اتنے دکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے۔ ایک دوسرا جو اس کا سبب ہے وہ کیا؟ یا تو ہم استقامت اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ فائدے مل رہے ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے، تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، آخرت بعد میں بنا لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی نقصان کا خوف ہے، کوئی خوف ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کو آگے رکھ لیتے ہیں اور دین پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لفظ دنیا میں نے استعمال اس لیے کیا ہے کہ دین اگر پیچھے ڈالا جاتا ہے تو اس میں وجہ کیا ہے؟ دنیا، کام ہے دنیا کے، اولاد ہے دنیا میں، مال ہے، ایسے ہی ہے نا، ہم بھی ہیں ایسے ہی ہے نا، ہے تو دنیا۔ استقامت ہم نے کیوں چھوڑی؟ کہ ہمارے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے، اس لیے ہمارے منافع نہ ختم ہو جائے، یا پھر ہمیں یہ ڈر محسوس ہوتا ہے اگر ایسا کر لیا تو ایسے ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ جب سمجھاؤں گی نا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا انشاءاللہ۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو لالچ اور خوف کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، ان کے نزدیک یہ شرک ہوتا ہے۔ اب میری مثال کو سمجھیے گا، مفاد کا حصول کیا ہے؟ بعض دفعہ میجارٹی مرد حضرات نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے اس کی وجہ بتائیے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے دکان کھولی تھی تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اگر ہم بار بار نماز کے لیے جائیں گے، پیچھے سے کوئی آ جاتا ہے چیز خریدنے کے لیے، یعنی کہ مفاد کا حصول۔ اب دیکھیے کہ یہ میجارٹی میں مرد حضرات، ہمارے گھر میں مرد حضرات ہیں نا، کمانے کے لیے جاتے ہیں، دکانیں بھی ہوتی ہیں، کسی کا کلینک ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی جاب کرتا ہے۔ میرا سوال ہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے پاس اس کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ اگر وہ بار بار اپنی سیٹ کو چھوڑ کے جائیں گے، جگہ کو چھوڑیں گے، تو ان کو وہ فائدہ شاید اتنا حاصل نہ ہو، اتنا منافع نہ ہو، یعنی ان کے مفاد پر چوٹ پڑتی ہے۔ ہم خواتین ہیں، ہم سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ ہم نمازوں کے اتنے پابند کیوں نہیں ہیں، تو یقیناً ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ہم یہی کہیں گے نا، کام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کام رہ جاتے ہیں، جی ایسے ہی ہے، یعنی ہمارے فائدوں پر چوٹ لگتی ہے، ہمارے جو منافع ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں، بچی 18 سال اس کی عمر ہے، پیپر ہیں جی رمضان میں، روزے نہیں رکھوائے اس نے، فدیہ دے دیں۔ میرا سوال ہے اس نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ کیا وہ بیمار تھی، مریض تھی، مسافر تھی؟ نہیں، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ مفاد کا حصول، فائدے پر چوٹ لگتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو شاید اس کے پیپر اچھے نہیں ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، کیا ہے وہ فائدہ مل رہا ہے ہمیں، اس لیے ہم کہتے ہیں چلو خیر ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم نیکیاں اس لیے نہیں کرتے، ہمیں خوف ہوتا ہے۔ واللہ میں نے خواتین کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین اس لیے نہیں پڑھاتے، کل کو ان کا رشتہ نہیں ملے گا، پردہ کر کے بیٹھ جائیں گی۔ سوال ہے میرا، خوف، نقصان، سب یہ سمجھیں گے اچھا یہ تو پھر مولوی ہوگا۔ یہ ایک مثال میں پیش کر رہی ہوں، یعنی دو ہی چیزیں ہیں جو ہمیں نیکی پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، آج سمجھ کے اٹھیں گے نا، ساری زندگی جب وہ موقع آئے گا نا آپ کے دماغ میں ایک کلک ضرور آئے گا کہ یہاں پہ کچھ ہے۔ دو چیزیں، ایک فائدے نظر آتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دنیا بس دھوکے کا سامان ہے، ہم میں سے ہر بندہ پڑھتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، پڑھتے ہیں نا آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، واللہ چھوٹے چھوٹے فائدے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت یہ ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں۔ نقصان بھی کوئی بات نہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ہمیں بڑے لگتے ہیں۔ پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا عقیدہ پہلے ہی مضبوط کر دیا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی باذن اللہ ہے، کوئی آپ کو پہنچا نہیں سکتا۔ نقصان کا نام خوف اور فائدے کا نام عام طور پہ لالچ ہے، حرص ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ وہ کیا ہے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہی تیرے لیے ہے، تو جسے چاہے بادشاہ بنائے، ایسے ہی نا، جھونپڑی سے اٹھائے اور بادشاہ بنا دے، اور تو جسے چاہے وہ تخت نشیں ہو تو اتار پھینک کے چھین لے اس سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ لوگ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جیسے کوئی ان کو تنگ کرتا ہے ان کو عزت ملتی ہے فوراً یہ آیت دہراتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت بھی اللہ دیتا ہے جس سے چاہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے جسے چاہے، اس کی وجہ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۔ جتنی بلائیاں ہیں نا، خیر، مال ہے، رزق ہے، اولاد ہے، مقدر کی خیر ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے دل کی خیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی انگلیوں کے درمیان ہے دل، چاہے تو پھیر لے۔ بعض دفعہ لوگ بڑا روتے ہیں، کہتے ہیں وظیفہ بتائیں ہمارا خاوند ہم سے محبت کرے۔ میں کہتی ہوں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ وظیفے چاہیے اس کو پڑھ پڑھ کے پھونکے، اس کو چینی دم کر کے دیں، اس پہ اثر ہو جائے، وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بلائی ہے، وہ اللہ چاہے تو وہ 7 سمندر پار ہو تو اس کا دل ہلا دے، اور اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو وہ ایک بستر پر ہے نا، لیکن وہ آپ کا نہیں ہے۔ بیدک الخیر، جتنی بلائیاں ہیں نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اتنی۔ قدرت تو اس کی ویسے بے شمار ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال، دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل لیتا ہے۔ رب کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا مومن۔ جب امید نہیں رکھتا تو پھر خوف کیوں رکھے؟ جس انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جائے کہ نفع کی امید صرف اللہ کے ساتھ ہے، نقصان آئے گا تو اللہ کے اذن سے آئے گا، اسے کہتے ہیں عقیدہ پختہ ہو، عقد گرا دل میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، ایک دفعہ نماز پڑھنے سے نہیں، ایک دفعہ صدقہ کرنے سے نہیں، جو مستقل کرتے ہیں، چاہے بارش ہے، چاہے گرمی ہے، چاہے سردی ہے، چاہے گرم ہوا ہے، ایسے ہی ہے، چاہے صحت اچھی ہے، صحت اچھی نہیں ہے، چاہے وقت ہے یا نہیں ہے، مزہ تو تبھی ہے نا جب سب کچھ ہو، کر لینا تب تو آسان ہے، ہر حال میں کرتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ ہے اللہ کی مدد۔ تبلیغ جتنی کی جائے نا، اس ساری کا خلاصہ ایک ہی ہے، استقامت، مستقل کرو، ہمیشہ کرو کہ اللہ کے دین کی طرف آؤ اور ڈٹ جاؤ، اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیے، اس میں سب شامل ہے، سب، دنیا بھی، دنیا کی ہر چیز بھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو کیا وصیت کی؟ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی غریب ہے، مسافر ہے، ایسے رہو، زہد اختیار کرو، بے نیاز ہو جاؤ، تمہیں پرواہ نہ ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، بندوں کے دلوں میں بھی ڈالے گا۔ واللہ آج ہم ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں میں رشتے بھی آ جاتے ہیں نا، سسرال ہے، خامند ہے، اولاد ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی زندگی کا ایسا موڑ آتا ہے آپ کو لگتا ہے بھئی جتنا بھی کر لو راضی نہیں ہوتے۔ یہ ہر بندے کا تجربہ ہے، ہمارے پاس سینکڑوں لوگ آتے ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پر یہی تجربہ لے کر بیٹھا ہے، جو بندے راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی رشتہ آپ لے لیں، کوئی بھی، چاہے وہ آپ کا ساتھی ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی نہیں راضی ہوتے، 10 دن کرتی ہوں، ایک دن نہ کروں راضی نہیں۔ ایسے ہی بچوں کو دیکھ لیجئے، آپ مستقل کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بچے کہہ دیتے ہیں کیا کیا ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ حیرت ہے نا،
ایسے ہی باقی رشتے بھی ہیں. کیا پتہ چلا کہ ہم نے بھی صرف اتنی کوشش کی کہ لوگ راضی ہو جائے، بندہ راضی ہو جائے، در در پہ اپنا سر جھکایا، ہم نے بھیک مانگی، کوئی نہ راضی ہوا. اب اللہ کو راضی کر لیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل امین فرشتوں کو بلاتے ہیں اور حکم یہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور زمین والوں میں اعلان کروایا جاتا ہے کہ اللہ اور جبرائیل امین اور اس کے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. زمین والوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتا ہے. ایسے ہی نا، محبت آپ کسی کو گھول کے پلا نہیں سکتے، لیکن اللہ ڈال دے نا کسی کے دل میں، آپ نکال نہیں سکتے. اللہ کو راضی کیجیے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو اپنا بنا لے، یقین مانیے یہ میرا وعدہ ہے، اس کا کاروبار بھی چلے گا، اس کے کھیت بھی چلیں گے. ہر چیز جو ہمیں ڈرا کے رکھتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم نیکی نہیں کرتے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. وہ ہے معبود، یہ ہے غیر اللہ. لہٰذا نیکیاں کرتے ہوئے تو ہم اتنا سوچتے ہیں، آگے بڑھیے، سوچتے نہیں ہیں. فاستبقوا الخیرات السابقون الاولون، دوڑ کے کرتے ہیں، میں نے کرنی ہے. کوئی کرے یا نہ کرے میں نے نہیں دیکھنا، سارے کرتے ہیں کہ نہیں، میں الگ لگوں، نہیں بھائی میں نے کرنی ہے، تاکہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کے لیے ہم بغیر سوچے محنت کرتے ہیں. جس کا کرائے کا گھر ہے نا، ہر وقت اس کی محنت یہ ہے اپنا گھر مل جائے. جس کے پاس بائک ہے، محنت کیا ہے، بس دن رات گاڑی مل جائے. ایسے ہی ہے نا، وسائل نہیں ہے، گاڑی لینی ہے بینک سے لے لو. پر سوچ یہی ہے، جب ہم نے اللہ کو چھوڑا تو دوسری چیز جو ہمارے دل میں آئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہرس، لالچ، ہر وقت مفاد، فائدہ. اور آج یہ اتنا بڑھ گیا کہ حلال کو حرام کر کے بندہ لے لیتا ہے، کہتا ہے لے لوں. ایسے ہی ہے نا، جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ حرام کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، لیکن بس اس کا ایمان کمزور ہے. استقامت کیا ہے؟ آپ کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور آپ اپنے جوتے کی نوک آگے کریں کہ میں نے نہیں لینا، چاہے وہ کروڑوں ہو. یہ بات کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل. جب آپ کے سامنے گناہ پیش کیا جائے تو آپ کمر دکھا دے، بس بھائی نہیں، میں نے نہیں کرنا. استقامت یہ ہے. اس وقت بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس وقت پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. بھائی کیا ہوا؟ استقامت نہیں تھی. استقامت کرنے کا کام ہوتا ہے، بولنے کا نہیں. بولا تو ہم نے ہے لا الہ الا اللہ، جب کرنے کی باری آتی ہے مزہ تو تب ہے، راضی تو اللہ تب ہوتا ہے. اب ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر مقدر میں کیا ملے گا. حرام نہ کیجیے، حلال کو کافی سمجھیے. یقین مانیے جس کے اندر استقامت ہے وہ یہ گوارا کرے گا کہ بھوکا مر جائے لیکن حرام نہیں کھائے گا. کبھی ہم اس کا تجزیہ کریں کہ آج کے دور کے اندر حرام کمائی کتنی پائی جاتی ہے تو شاید گنتی کے لوگ سامنے آئے جو حلال کھاتے ہیں. غریب رہ لے، بھوکا رہ لے اور عرش کی طرف نگاہ اٹھائے اور کہے اللہ بھوکا مر جاؤں گا پر اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاؤں گا. تبھی تو اولاد امام بخاری جیسی پیدا ہوتی ہے، جن کے والد محترم بیمار تھے اور کہا کہ ایک درہم یا ایک دینار بھی ایسا نہیں، حرام تو دور کی بات ہے، جس میں شک پایا جائے اور میں نے اپنی اولاد کو کھلایا. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں آپ لوگ. استقامت ایک عظیم عمل ہے. اللہ کے دین کو لیجئے، لالچ ختم، یہ نقصان کی فکر نہ کیا کریں، اور یہ چھوٹے چھوٹے فائدے ان کے لیے اپنے ایمان کو ضائع نہ کیا کریں. بادشاہت تو اس کے ہاتھ میں ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ سکھایا ہے. آپ پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جسے تو دینے کا ارادہ کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا.
آپ تو اس سے مانگتے ہیں جس کے پاس خزانے ہیں، اور وہ آپ کو خزانے بھی دے دے تو اس کے پاس ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ بندے کیا ہیں، ایک دفعہ دیں گے اور پھر پیچھے دیکھیں گے کم نہ ہو جائے اور کما لیں، وہ تو اللہ ہے۔ لہٰذا نیکیوں میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دنیا ہے، دنیا کا فائدہ، دنیا کا نقصان، اس سے بالا تر ہو کے سوچیے۔ تو میرا خیال ہے زندگی بھر ہم نیکیاں کریں گے۔ یہ میں نے 2 چیزیں بتائی ہیں، بظاہر آسان لگ رہی ہیں لیکن ہے مشکل کرنے میں۔ آپ نے ایک مشہور ترین ایک واقعہ سنا ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر آ گئے اور آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ صحابہ کرام مختلف درختوں کے نیچے تھے سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی، یا آپ نے واقعہ سنا ہوگا یا نصاب میں پڑھا ہوگا، اور آرام فرمانے لگے۔ ایک کافر آیا، وہ تلوار اتاری اور کہا کہ آج کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ ذرا آپ غور کیجئے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ تلوار کسی نے گردن پر رکھی ہو اور یہ کہے کہ کون ہے جو آج آپ کو بچا سکے؟ صحابہ کرام تو دور ہیں، کون ہے جو آج آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ اتنی قریب موت، شاہ رگ پر تلوار ہے۔ جب امتحان پڑتا ہے نا، مزہ تب آتا ہے جب بھی کبھی چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں جی، رات کو آپ لیٹے، آپ تھک گئے، آپ نے کہا چلو رہنے دیتے ہیں نماز۔ ہمارے تو اتنے سے امتحان ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ آپ کے سامنے آگے تلاوت بھی کی گئی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ واقعہ میں سنا رہی تھی کہ وہ کافر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارا، اور اتنی قریب موت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو اس نے سوال کیا کہ کون آج تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اب دیکھیے، تلوار اس قدر قریب ہے، امتحان تو اب سر پر آ گیا نا۔ ہم تو رزق کی مار نہیں برداشت کرتے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور پریشانیاں ان کی مار کو برداشت نہیں کرتے، ایسے ہی ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑا طاقتور تھا، اور یہ ایک طاقتور کا جواب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور کہا اللہ۔ جب اس نے کہا نا کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا، کہا اللہ، کیونکہ تیرے ہاتھ میں موت نہیں ہے، بے شک تلوار یہاں ہے۔ یہ ہے ایمان اور استقامت۔ اتنا سننا تھا کہ کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس کے پاس تو اللہ نہیں ہے نا، بتائیے۔ لہٰذا امتحان جب سر پر آ جائے نا، تب دنیا سے بے نیاز ہونے کا مزہ ہے۔ اللہ طاقتور ہے، وہ صفتوں والا ہے، لہٰذا اللہ کی قدر کیجیے، اس کو پہچانیے۔ رزق وہ دیتا ہے، بیماریوں کو وہ دور کرتا ہے، بانٹتا ہے، ایسے ہی ہے، دن رات بانٹتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی، اور مشکلات سے نکالتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ مشکلات سے نکالنے والا۔ امن یجیب المضطر، یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے، اذا دعاہ فیکشف السوء۔ کون ہے جب پریشان دل، بے بس دل، لاچار اس کو پکارتے ہیں اور وہ پکار سن کے تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے برابر پہ کوئی ہے؟ نہیں۔ کوئی رات کو بستر پر ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، صرف آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، دل کی پکار بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ کوئی مریض ہے، بوڑھا ہے، کروٹ بدلتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی کچھ نہ کہے، صرف اس کی آنکھ کے آنسو ہی کافی ہے، ایک قطرہ بھی، اس کے دل میں بھی خیال آ جائے، کون ہے؟ کروٹ بدلتے ہوئے مریضوں کی آواز، دلوں کی آواز سن کر
شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے برابر بھائی؟ وہ لوگ میں نے دیکھے ہیں اربوں روپے ہے لیکن شفا نہیں دے سکتے۔ ایک آنکھ چلی جائے نا وہ آنکھ نہیں واپس آتی، بینائی نہیں آتی۔ حالانکہ بڑی جدید سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی برابری تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور بتاؤ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جوڑا بنتا ہے، میاں بیوی بنتے ہیں، خوبصورت شکل بنا کے تمہارے سامنے لے آتا ہے؟ ایسے ہی نا، کون ہے؟ ایک حقیر سے قطرے سے، کسی انسان کا کام تو نہیں ہے۔ 9 مہینے کے اندر اس کے ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں، شکل بھی ہے، اور خوبصورت ترین شکل، آنکھوں کا رنگ بھی آپ بعد میں نہیں بناتے، اللہ بنا کے بیچتا ہے۔ کون ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے برابر؟ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور زندگیاں دینے والا بھی وہ ہے، موت دینے والا بھی وہ ہے، مقدر اسی نے لکھے ہیں، منزل پر پہنچانے والا بھی وہ ہے۔ اللہ تیری قدرت پر قربان جائے، سبحان اللہ۔ مٹی کو پودوں کی صورت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہے تو مٹی، بیج ڈالا آپ نے، کہیں گلاب ہے، کہیں موتیا ہے، بتائیے۔ پھل دیکھیے، ہر ایک مختلف، ذائقہ، رنگ مختلف، کون ہے؟ جو ہوائیں چلاتا ہے، بارش برستی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ انہی فصلوں سے ہم کھاتے ہیں، رزق پہنچاتا ہے، کون ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی بندہ ہے بھائی تو دعویٰ کرے اس کا؟ پھر بھی اعتقادات اتنے کمزور، یقین کامل ہے ہی نہیں۔ مردہ زمینوں پر بارش کون برساتا ہے؟ ایسے ہی وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ مردہ دلوں پر قرآن کی بارش بھی کون برساتا ہے؟ اللہ، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں کہ مزہ آ گیا، اور وہ سوچ لیتے ہیں بھائی آج سے عمل شروع، بس آج سے، ابھی سے، کل سے نہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے آپ مسکرا رہے ہیں، آپ خوش ہیں، لیکن آپ کے دل میں ہلچل ہے، آپ پریشان ہیں، وہ اللہ سنتا ہے۔ اس اللہ کو پکاریے جس کو ایک بوڑھے نے پکارا کہ میرے بالوں میں سفیدی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ اولاد دے دے، بچہ دے دے، دے دیا۔ کہا جاؤ جا کے خوشخبری دے دو، بچہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کا نام بھی رکھ کر بھجوایا ہے، یحییٰ۔ بوڑھا ہے تو کیا ہوا، بیوی بانجھ ہو گئی تو کیا ہوا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے فنادى في الظلمات، جس اللہ کو اندھیروں میں پکارا تھا، کس نے؟ ایک پیغمبر نے۔ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک، پاک ہے تو، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، ظالم تو ہم خود ہیں، تو پاک ہے۔ ہم نے ابھی تک اللہ کو جانا ہی نہیں۔ پیغمبروں کو دیکھیے نا، پریشانی آتی تھی فوراً اللہ سے مانگتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے، نہ گھر ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ رہنے کی کوئی جگہ، نہ مال، نہ کھانا۔ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہم تو تیری خیر کے محتاج ہیں۔ اللہ نے گھر بھی دے دیا، بیوی بھی دے دی، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزور ساتھیوں سے، کمزور ساتھی ہیں، پیروں میں جوتے نہیں ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، اور بعض ایسے ساتھی ہیں ابھی عمر 16-17 سال ہے۔ اللہ شکست کن کو دلواتا ہے؟ جن کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، وہ ہار جب مانتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں۔ مومن تو وہ ہے جس کا ایمان یہ ہے، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے برابر کا؟ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور اللہ جس بندے پر ناراض ہو جائے، بتائیے اس کا کیا بنے گا؟ لہٰذا اللہ کو راضی کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ صحابہ کرام کی استقامت کے میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ آپ نے حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ سنا ہے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے کفار کے کچھ خاص جو سردار تھے ان کو مارا تھا۔
مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا تو کہا ہم آج ان سے بدلہ لیں گے۔ اور بدلہ کیسے لیں گے؟ کہ زندہ ان کو سولی پر لٹکا دیں گے، اور یہ زندہ ہوں گے اور ان کا ایک ایک اعضاء کاٹیں گے، یہ بدلہ لیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے، یہ مکہ کی سرزمین ہے، اور لوگ جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ ایک جان نثار صحابی کو لایا جا رہا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ سزا کے لیے۔ نہ تو وہ روتا ہے، نہ وہ گڑ گڑاتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، نہیں، وہ آ رہا ہے، اس کے چہرے پر سکینت کوئی نہیں چھین سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے۔ ایسے ہی ہے نا، مار بھی دے سکون نہیں چھین سکتا۔ لایا جاتا ہے اور وہ ایک تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سوال اٹھتا ہوگا کہ شاید اس کی آرزو یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرا خاندان ہے، آخر وہ خاندان والے تھے، صحابہ کرام کے خاندان تو تھے، بیویاں، بچے، ماں باپ، بہن بھائی۔ انسان درختوں کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے۔ جب ہم کہانیاں پڑھتے ہیں نا کسی کی، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بھی خاندان تھے، لیکن انہوں نے خاندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ نام بھی نہیں لیتے تھے، ان کو پتا تھا ہم جنت میں مل لیں گے۔ لایا گیا، وہ کہتے ہیں ایک آرزو، ایک تمنا ہے۔ سوچنے والے سوچتے ہوں گے شاید یہ تمنا ہو بھائی مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو پکڑ لو، معاف کر دو، غلطی ہوگی، کا تمنا یہ ہے 2 رکعت پڑھنی ہے میں نے بس۔ اس وقت بھی نماز یاد آئی ہے ہمیں۔ جو سب سے پہلے چیز بھولتی ہے وہ نماز ہے۔ جی نماز نہیں یاد رہی، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم گزر گیا۔ ایسے ہی ہے، کہیں گئے ہوئے تھے، کوئی آیا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے، شادی تھی، وفات تھی، کا 2 رکعت پڑھنی ہے، اور پڑھتے ہیں۔ یہ نبی کا صحابی ہے جن کے رکوع، جن کے قیام، جن کے سجود بڑے لمبے ہوتے تھے، مگر وہ 2 رکعت جلدی جلدی پڑھتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ میں اتنی جلدی نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، اگر دیر لگاتا تو تمہارے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ شاید یہ موت سے ڈر رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھی ہے میں نے، بس اللہ کے حضور حاضری دے دی، سولی پر لٹکا لیا۔ جائیے گا سیرت کھولیے اور پڑھیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، سولی پر لٹکایا اور زندہ اعضاء کاٹے گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب اعضاء کاٹے تو پوچھا کہ دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ کاش آج میری جگہ پر یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، میں بستر پر ہوتا؟ کہا واللہ میں جان ایک کیا 1000 جانیں بھی لوٹا دوں، میرے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے بستر پر ہوتا، مجھے یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ تم کیا بات کرتے، ہم نے کیا جانیں دینی ہے، ہم تو نفس نہیں مار سکتے، ہم تو وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جان تو بہت ہائی لیول ہوتا ہے نا کہ جان ہی دے دی۔ ہم مال کی قربانی نہیں دیتے، ہم اولاد کی قربانی نہیں دیتے، ہمارے دن رات، ہم شب و روز کی قربانیاں نہیں دیتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان نثار صحابی تھے۔ اسی طرح حضرت سمیہ ایک بڑی عورت ہے، سیرت کھولیے گا، کوئی بھی سیرت کی کتاب جائیے پڑھیے، اسلام کی پہلی شہیدہ کون ہے، پہلی عورت، جوان بیٹے ہیں اس کے، خاوند بھی، بیٹا بھی، لیکن اس کے سامنے ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیے، غلام لوگ تھے نا، مارا گیا، کیوں؟ ایک وجہ ہے، کلمہ کیوں پڑھا بھائی؟ اس لیے تم غلام ہو، تمہاری جرت کہ تم نے احد کہہ دیا۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی قل هو اللہ احد کہنے کی قیمت کیا ہے، کہ صرف احد کہنے پر مار دیے گئے، اور چھوڑا نہیں کہ چلو خیر یہ بھی ان کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں۔ مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال رسی باندھ کر گلے میں بچوں کو پکڑا دی جاتی، اور وہ لے کر گھومتے، اور بلال کہتے احد احد۔ ان پر بہت مظالم ڈھائے گئے، ہمیں تو چھوٹی سی مار پڑ جائے نا، کوئی رزق کی کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تنگی آ جائے، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو ینگ جنریشن ہے، کسی کی پوزیشن کم ہو جائے، کسی کے نمبر کم آ جائے، ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ حضرت
سمیہ کے سارے خاندان کو کس طرح شہید کیا گیا، لیکن دیکھیے ان میں ذرا بھی استقامت کی کمی نہیں آئی. ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا. آپ کو پتہ ہے دھوپ کے اندر ریت کس قدر گرم ہو جاتی کہ وہ ہل نہ سکیں، لیکن ان کو یہ پتا تھا اگر یہ عذاب آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اگر اس کی وجہ سے آج ہم بچ جائیں تو سودا مہنگا نہیں. یہاں تھوڑی پریشانی آ گئی، کسی نے باتیں کر دی، پھر کیا، وہاں تو بچیں گے نا. یہاں اللہ کا حکم مان لیا، لوگوں نے طرح طرح کی آپ کو باتیں کی، آپ کو روکا، لیکن اگر وہاں آپ جنت میں داخل ہو گئے سودا مہنگا نہیں. یہ تو بڑا سستا سودا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے نا صحابہ کرام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ کوئی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا سنو تم سے پہلے اتنی آزمائشیں آئی ہیں، لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کے بدنوں کو چھیل دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، آرے کے ساتھ سر سے آرے چلائے جاتے اور پیر تک چلائے جاتے تھے. تمہیں تو بھی کچھ کہا ہی نہیں، کچھ کہا ہی نہیں گیا، اور ہمیں تو بھی ہاتھ ہی نہیں لگے، اور ہم کہتے ہیں ہائے ہائے پریشانیاں. اپنی پریشانیوں کو اتنی سی نظر سے دیکھا کریں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے بندوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. جنت کی ایک جھلک جس نے دیکھی دنیا کی ساری پریشانیاں بھول جائے گی. اور سن لیجئے جس نے جہنم کی ایک جھلک دیکھی دنیا کی ساری عیشیں وہ بھول جائے گا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت دکھائے نہیں، صرف بغیر حساب کے دے دے. ہم دنیا میں آئے ہیں جنت لینے آئے ہیں. بات کریں ہم استقامت کی کہ کوئی بھی کام ہے نا نیکی ہے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ مستقل کرتے ہیں. یہ ایک مشکل کام ہے. میں نے پہلے ہی کہا کبھی کبھی کر لینا نیکیاں آسان ہے، کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا، ہر وقت یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے ہر وقت یاد رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت یاد رکھا ہے، محدثین نے ہر وقت یاد رکھا ہے. صحابہ کرام نے ایسے مجلس میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تابعین نے مجلس میں بیٹھ کے صحابہ سے سنا، تبا تابعین نے تابعیوں سے سنا، ائمہ کرام اور محدثین نے ان سے سنا. ایسے ہی مجالس میں وہ چین ایسے پہنچی کہ اگر ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے نا، صحابی بھی اس وقت مسکرائے، تابعی بھی مسکرایا. یہ ہے ایک ایک چیز نوٹ کرنا. تبا تابعی بھی مسکرایا، محدث بھی مسکرایا، حتیٰ کہ حدیث میں آ گیا کہ سارے مسکرائے تھے کیونکہ رسول اللہ مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا ہم بھی وہاں مسکرائیں گے. آج حدیث پڑھیں گے تو مسکرائیں گے. یہ اللہ نے حدیث کو شرف بخشا ہے کہ ایک ایک ایکشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے، وہ محفوظ ہے. اچھا، امام مالک محدث تھے، حدیث کی کتاب لکھی ہے انہوں نے، بڑے اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے. ان کے دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنے وزیر کی بیوی پسند آ گئی. یہ بس میرا آخری واقعہ ہے، اس کو دل سے سن لیجیے. وزیر کی بیوی دیکھی اور بادشاہ کو پسند آ گئی. بادشاہ آپ نے دیکھا، سارے تو نہیں لیکن بعض دفعہ عیاش تو ہوتے ہیں، مال ہے نا. وزیر کو بلایا اور کہا جتنا مرضی مال لے لے، تیری بیوی مجھے پسند آ گئی، اس کو طلاق دے دے، میں نے شادی کر. اس نے کہا نہیں، میری تو بڑی محبت ہے اپنی بیوی کے ساتھ، میں کیوں دوں؟ کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں تو دے. اس نے کہہ دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جبر سے، جبری طلاق نہیں ہوتی، آپ زبردستی کسی سے سائن کروا لیں، طلاق دلوا دیں، طلاق نہیں واقع ہوتی. ویسے ایک بات بتاؤں، حدیث میں آتا ہے 3 کام ایسے آپ مذاق میں بھی کہیں گے نا وہ ہو جاتے ہیں، ان میں ایک طلاق ہے. بعض دفعہ لوگ ہنس ہنس کے بھی کہہ دیں نا تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن کوئی جبرن کروا رہا ہے طلاق نہیں ہوتی، بندے کی نیت نہیں ہے طلاق نہیں. اچھا، جب اس نے یہ مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے اپنا دربار بلا لیا اور اس وقت کے جو اسکالرز تھے ان کو بھی بلا لیا ہے. اس لیے علماء کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، علماء حق اور علماء سو. جب ان کو بلایا اور کہا ہاں بھائی بتاؤ، مجھے اس کی بیوی پسند آ گئی ہے، یہ طلاق دے دے، میں کہہ رہا ہوں جائز ہے. انہوں نے سوچا مال ملے گا، بادشاہ راضی ہوگا، انکار کریں گے مارے گا. انہوں نے کہا جی جائز ہے. سب نے کہہ دیا جائز ہے. اب اس نے وزیر کی طرف رخ کیا، ہاں بھائی بتاؤ. اس نے کہا میں نے نہیں ماننا، میں تب مانوں گا جب امام مالک جو مسجد میں بیٹھ کے ممبر پر بیٹھ کے حدیث سناتے ہیں وہ کہیں یہ جائز ہے تو میں دے دیتا ہوں. کل لو بھائی مالک کو بلا کے لو. امام مالک آ گئے.
بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے. دیکھیے ہم اظہار بھی نہیں کرنا چاہتے نا کھل کے دین کا. جب سامنے آئے تو کہا بھائی اس کی بیوی مجھے پسند آ گئی ہے, طلاق دے, میں کہتا ہوں جائز ہے. انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ سارے تو کہتے ہیں جائز ہے. کہا یہ کہیں لیکن رسول اللہ کی حدیث کہتی ہے جائز نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ استقامت تھی کہ آج دین محفوظ تھا, نہیں تو جبری طلاق جائز ہو جاتی. ایسے ہی نا ہر گھر میں ایسی طلاقیں ہوتی بھی. کہا مان جاؤ. کا میں نے نہیں ماننا. کہا ٹھیک ہے. غصہ آیا بادشاہ کو, مارا تو ہے ہی, اذیت تو دی. کہا اس کا بڑا نام ہے, یہ وہ ہیں جو ممبر رسول پر بیٹھ کے حدیث سناتے تھے. اگر بعض دفعہ کوئی پریشانی آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کا منہ کالا کیا گیا, کوڑے مارے گئے. کس بات پر؟ کہ بادشاہ کی بات مان جو. گدھے پر بٹھایا اور کہا شہر کا چکر لگواؤ تاکہ اس کی عزت ختم ہو جائے. یہ عزت اور ذلت کا معیار جو ہے نا, جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بنایا ہے, شریعت کی نظر سے کبھی دیکھیں آپ. ہم از خود بناتے ہیں, جس کی واہ واہ ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کی بڑی عزت ہے, جس کی کوئی نہ کرے ہم کہتے ہیں اس کی تو ذلت ہے. نہیں بھائی, جب شہر میں ان کو گھمایا جا رہا تھا گدھے پر بٹھا کر, امام مالک کو, آج آپ ان کی حدیث پڑھتے ہیں, چہرے پر کالا رنگ کیا ہوا ہے, تو جب لوگ دیکھتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سن لو لوگوں, اگر مجھے پہچانا ہے تو ٹھیک ہے, جو نہیں پہچان رہا میں خود بتاتا ہوں, میں مالک بن انس. مجھے کوئی شرم نہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کی خاطر میرا منہ کالا کیا گیا. قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا کہ یہ قربانی دی تھی میں نے. اللہ کا شکر ہے ہم دین پر عمل کریں, کوئی ہمارا منہ کالا نہیں کرتا, کوئی گدھے پر نہیں بٹھاتا. بتائیے نا, ہمیں تو لوگ دل سے لگاتے ہیں ایسے ہی, پھر بھی ہم نہیں کرتے. کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اپنے نفس کے. چند چھوٹے چھوٹے فائدے, چند چھوٹے چھوٹے نقصان جن سے ہم ڈرتے ہیں, نکال پھینکیے ان کو دلوں سے باہر. اللہ کو راضی کیجیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ ہمارا رب ہے, ڈٹ جائیے. پھر فرشتے اترتے ہیں, جنت کی خوشخبریاں ملتی ہیں. لہٰذا قرآن پڑھنا ہے روز پڑھنا, نماز پڑھنی ہے مستقل پڑھنی, دین حاصل کرنا ہے مستقل کرنا ہے, وقت کی قربانی دینی ہے, نفس کی دینی ہے, اولاد کی دینی ہے, مال کی دینی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے, اور آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.